بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، اور بے حد و بے انتہا درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم زنا کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ دنیا میں زنا کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زنا کو اسلام میں جرم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زنا جیسے جرم عظیم کی حد مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ ترجمہ، بدکار عورت اور بدکار مرد، تو تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ معزز سامعین، اب ہم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں زنا اور قتل جیسے جرم عظیم کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن دونوں بیٹوں کے مزاج، عادات و اعتبار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، لیکن حابیل اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کو مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر زیادہ پسند فرماتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادت بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اصلاح کی کوشش بھی کرتے تھے۔ معزز سامعین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ چنانچہ اس وقت اللہ کے حکم سے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض روایات کے مطابق حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے توام یعنی جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا دوسری لڑکی۔ معزز سامعین، بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت کی قوانین شریعت آج کی قوانین شریعت سے مختلف تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا سے تمام پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے تمام بچوں سے کر دینا جائز تھی۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ چونکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی، جس کا نام اکلیمہ تھا، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہ تھی، چنانچہ قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی یعنی اکلیمہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہ فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا اور حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو اختلاف ختم کرنے کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی یعنی اکلیمہ کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ ویڈیو کے شروع میں دونوں بھائیوں کے پیشے کو ملاحظہ کر چکے ہیں، قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا جبکہ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔
جو کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی محبوب ترین پیشہ ہے۔ چنانچہ حابیل نے ایک نہایت عمدہ خوبصورت بکری اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کی، جبکہ قابیل نے ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دے دیا۔ یاد رہے، اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی، قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 3۔ جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو پیش کیا تو حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میرے خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ بحوالہ بیان القرآن۔ معزز سامعین، روایات بتاتی ہیں کہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس سے شرم و حیا مانے رہی کہ اپنے بھائی کے قتل کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ البتہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق قابیل کے پاس لوہے کی راڑ تھی جسے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا، جس سے حابیل مر گیا۔ بحوالہ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ قابیل اپنے بھائی کو قتل کر کے بہت پریشان ہوا کہ اب وہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر انسان کا پہلا قتل تھا۔ معزز سامعین، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش کو 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے قابیل کے سامنے آ کر جھگڑا کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر کوے نے زمین سے مٹی کو ریدی اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی کر دی۔ چنانچہ قابیل حابیل کے قتل پر افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ وہ اپنی بہن اکلیمہ جو کہ انتہائی حسین و جمیل تھی کو لے کر یمن فرار ہو گیا، اور شیطان اسے بہکاتا رہا اور ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں مار ڈالے گا۔ معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیث رکھا، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ حضرت شیث علیہ السلام کی آدم علیہ السلام نے بہترین تربیت کی اور تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت شیث علیہ السلام کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور اس کی اولاد سے بھی دور رہیں اور مومنین کی جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آیا، حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کچھ فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ معزز سامعین، اس واقعہ سے معلوم ہوا حابیل اور قابیل سے دنیا میں قتل اور زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کے روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیطان ایک غلام کی صورت میں قابیل کی وادی میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ ان آلات پر ان کو ایسی آوازیں سنائیں جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔
چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اپنے ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ معزز سامعین، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ہی ان گانے باجوں اور مزامیر کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جہاں قابیل اور اس کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی، وہ شخص وہاں پہنچا اور اس نے وہاں دیکھا کہ وہاں بہت حسین و جمیل عورتیں تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین کی جو جماعت تھی، ان کے مرد بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی حسین و جمیل نہ تھیں، جبکہ قابیل کی آل اولاد کے اندر مرد خوبصورت نہ تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے باقی مومنین کو بھی اس کی خبر دی۔ یوں آہستہ آہستہ بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی جماعت کے اندر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہونے لگے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے، آپس میں زنا جیسے ظلم عظیم کی مرتکب ہونے لگے۔ اس طرح زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ معزز سامعین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے تھے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایت میں سے کوئی روایت سنو تو تم نہ ان کی تصدیق کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائیں۔ معزز سامعین، حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا اور قتل جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر یمن کی طرف رخصت ہوا اور اکلیمہ کے ساتھ خلاف حکم خداوندی تعلقات قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام تر مومنین کو زنا جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔